الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون صدق اللہ العظیم۔ محترم و مکرم ناظرین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے سیشن کے اندر بات چیت ہو رہی تھی کہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، اور اس مہینے کے اندر 3 اہم واقعات پیش آئے ہوئے ہیں۔ ویسے تو بہت سارے واقعات، بہت ساری چیزیں اس میں واقع ہوئی ہیں، لیکن 3 اہم جن کی طرف آپ خواتین و حضرات کی توجہ دلانا چاہوں گا۔ سب سے پہلا واقعہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اس مہینے کے اندر فرعون سے بھی نجات دی اور پانی سے بھی نجات دی، اور دوسرا واقعہ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا واقعہ شہادت، اور تیسرا واقعہ شہادت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو یہ 3 جو بڑی شخصیات اور ان کے واقعات جو پیش آئے ہیں وہ اس محرم الحرام کے مہینے ہی کے اندر۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی واقعہ تو کسی اور موقع کے اوپر ذکر کر چکا بھی ہوں، اور پھر بھی موقع آئیں گے کہ اس کا تذکرہ ہوتا رہے گا، لیکن وہ حصہ کہ جو ہمارے آج کے موضوع کے ساتھ جس کا تعلق ہے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ یہاں کے جو لوگ ہیں، اور خاصتاً ان کے جو قبائل، ان کے جو قبیلہ والے ہیں بنی اسرائیل، ان کے اوپر فرعون بہت ہی زیادہ ظلم کر رہا ہے، اور ان کو غلام بنا کر غلامانہ زندگی کے اندر ان کو اپنے دین پر عمل نہیں کرنے دیتا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام دین ان کو سمجھا رہے ہیں، اللہ رب العزت کی وحدانیت، توحید سمجھا رہے ہیں کہ ہر چیز، ہر کام، ہر شے کرنے والی ذات وہ اللہ کی ذات ہے، اور انہوں نے اس بات کو قبول بھی کیا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کو وقت کا نبی بھی مانا۔ لیکن یہ دیکھا کہ فرعون اور اس کا لشکر اور جو قبطی ہیں، قبطی جو فرعون کے خاندان والے ہیں یا اس کے ٹرائب والے ہیں، اس کے علاقے والے ہیں، تو وہ جو ہیں وہ بنی اسرائیل کو اپنے دین پر عمل نہیں کرنے دیتے، اور فری زندگی ان کے لیے نہیں دیتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب آخر میں دیکھا کہ اب کوئی ہی راستہ نہیں ہے، تو آف کورس اللہ کی اجازت سے اور اللہ کے حکم سے یہ ارادہ کیا کہ ان لوگوں کو اس طرح کرتے ہیں کہ اس غلامانہ زندگی سے نکال کر دوسرے کسی علاقے کے اندر لے جائیں گے، فرعون کے پنجے سے
یہ تمام کے تمام لوگ نکل جائیں گے، اور جب یہ لوگ فرعون کے پنجے سے نکل گئے، آرام کے ساتھ ہوں گے، راحت کے ساتھ، تو میری بات پر عمل بھی کھلے طور پر کر سکیں گے، دین پر کھلے طور پر عمل کر سکیں گے، اللہ رب العزت کی مرضیات کے مطابق وہ اپنی زندگی گزار سکیں گے۔ لیکن اب ان تمام کے تمام لوگوں کو کس طرح نکالیں؟ کیونکہ رات دن ان کے اوپر کسی نہ کسی طریقے سے پہرا ہوا کرتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام چونکہ فرعون کے محل کے اندر بڑے ہوئے، اس لیے جو وہاں کی جو فوج تھی، وہاں کے جو سپروائزر تھے، ان سے خوب واقف تھے، ان کے روٹین سے بھی خوب واقف تھے کہ یہ لوگ کس وقت آتے ہیں، کس وقت جاتے ہیں، کون سے لوگ کون سے علاقے کے اندر پہرا دیتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے سب سے پہلے ان تمام لوگوں کی ذہن سازی کی، آف کورس تھوڑی مقدار کے اندر، کیونکہ اگر بڑی مقدار کے اندر ان سے بات چیت کرتے اور ان کو یہ باتیں کہتے تو فرعونی جو لشکر ہے یا ان کی جو پولیس ہے یا ان کے جو فوجی ہیں، وہ جا کر فرعون تک یا فرعون کے جو ایوان ہے، پارلیمان ہے، وہاں تک یہ بات پہنچا دیتے، اور یہ کبھی نہ ہو سکتا۔ تو موسیٰ علیہ السلام اس طرح کرتے کہ چھوٹے ٹولے کے ساتھ بات کی اور ان کو سمجھایا، اور پھر چھپ کر اس چھوٹے سے ٹولے کے اس گروپ کے ساتھ بات کی، پھر چھوٹے سے گروپ کے ساتھ بات کی۔ تو اس طرح کرتے ان تمام کا ذہن بنا لیا کہ اس علاقے سے ہم نکل جائیں گے، اور پھر بالآخر سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ایک خاص رات مقرر کی کہ فلاں رات کے اندر، کافی دیر پہلے ان کو بتلا دیا کہ فلاں رات ہم سب کے سب اکٹھے نکلیں گے، اور نکلنے کا انداز بھی یہ ہوگا کہ جو ہی اندھیرا ہو، مغرب ہو، تو یہ لوگ اپنے کھانے کے لیے چلے جاتے ہیں، جو ہی اندھیرا ہو، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ تم اپنے کھانوں کے اندر مشغول ہو، کھانے پینے کے اندر، اور پھر اس کے بعد تم اب سو جاؤ گے، تو اس لیے فلاں رات کے اندر اتنا زیادہ پہرا بھی نہیں ہوگا، اس وقت ان کے جنرل بھی مشغول ہوں گے، ان کے پولیس والے بھی مشغول ہوں گے، اس لیے جو ہی اندھیرا ہو تو ہم یہاں سے جلدی نکل جائیں، کیونکہ جتنا جلدی نکلیں گے دوسرے دن صبح آف کورس فرعون کو پتہ چلنا ہی ہے، فرعون کے لشکر کو پتہ ہی چلنا ہے، فرعون کے جو قبطی ہیں ان کو پتہ ہی چلنا ہے، کیونکہ صبح جب ہوگی اور آپ لوگ اپنے گھروں سے کام کے لیے نہیں نکلیں گے، ان کی خدمت کے لیے نہیں نکلیں گے، تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ یہ گھروں سے کہیں بھاگ گئے ہیں۔ تو ایسا کرتے ہیں کہ جتنا جلدی رات کو نکل جائیں گے تو رات پورا سفر کرتے رہیں گے، تو جتنا جلدی نکلیں گے اتنا دور ہم ان لوگوں سے ہوں گے۔ لوگوں کی سمجھ میں بات آ گئی، چنانچہ جو ہی اندھیرا ہوا، آج کل جس کو ہم مغرب کا وقت کہتے ہیں، جو ہی اندھیرا ہوا تو ان لوگوں نے پہلے سے اپنی تیاری کی ہوئی تھی، اپنے ساتھ جو سامان رکھنا تھا، اپنے ساتھ جو سواریاں تھیں، اپنے ساتھ جو چیزیں لے جانی تھی، پہلے سے انہوں نے وہ پیکنگ کر کے اس کو صحیح طریقے سے سنبھال کر رکھ دیا تھا۔ جو ہی وہ کام سے آئے، اندھیرا ہوا، تو وہ موسیٰ علیہ السلام کا ایک خاص نشانی تھی، اس نشانی کے اوپر عمل کرتے ہوئے سب کے سب وہاں سے نکل گئے، اور جو فرعونی لشکر اور فرعونی جو خاندان تھا وہ تو اپنے طور پر مشغول تھے، یہ وہاں سے نکلے اور جلدی بڑے آہستگی کے ساتھ، بڑے کوائٹ لیکن جلدی، خاموشی لیکن جلدی کے ساتھ وہاں سے نکل کر جتنا جلدی ہوئے نکلے۔ رات کے دوران اس طرح ہوا کہ فرعونیوں میں سے کسی کو اس طرح محسوس ہوا کہ یہاں لوگ کم ہیں، کوئی آوازیں نہیں آ رہی، کوئی باتیں نہیں آ رہی، کوئی اس طرح کی بات ہے، تو اس نے آ کر چیک کیا، ایک جگہ چیک کیا، یہ نہیں ہے، دوسری جگہ ان کے گھروں کے اندر یہ لوگ ویسے ہی اندر گھس جاتے تھے، کیونکہ یہ تو غلام کے طور پر رہتے تھے ان کے گھروں کے اندر، یہ جس وقت چاہیں، یہ ایک قسم کے ان کے آقا تھے، ان کے یہ مالک تھے، جس وقت چاہیں ان کے گھروں کے اندر داخل ہو جائیں، جس وقت چاہیں ان کے گھروں سے نکل آئیں، کھائیں پئیں، جو مرضی کریں۔ تو اس نے اس طرح کیا کہ اندر جا کر جب تلاش کیا، دیکھا کہ گھر کے اندر نہیں ہے، دوسرے گھر والوں یہاں بھی آوازیں کوئی نہیں آ رہی، یہاں بھی کوئی آوازیں نہیں آ رہی، یہاں نہ سونے کی آوازیں، نہ بات کرنے کی، نہ اٹھنے کی، نہ بیٹھنے کی۔ اس نے جب تھوڑا سا چیکنگ کرنے کے بعد دیکھا
تو اس نے جا کر جو اس کے قریب باقی جو اس کے خاندان والے تھے، جو وہاں کے جو سیکیورٹی تھی، جو نگران تھے، ان کو بتلایا کہ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ اس پورے علاقے والے کی جو ہیں یہ پورے محلے والے نکل گئی ہیں۔ اتنی دیر میں جب انہیں دوسرے محلے کو دیکھا تو وہاں سے بھی لوگ نکلے ہوئے، تیسرے محلے کے اندر گئے، وہاں سے بھی ان کو پتہ چل گیا رات کے دوران ہی، رات ہی کے اندر کہ یہ جو بنی اسرائیل والے ہیں، یہ جتنے بھی ہیں، یہ نکل گئے ہیں یہاں سے۔ تو انہوں نے فوراً فوج والوں کو اور یہ بات فوراً جا کر فرعون تک پہنچا دی رات کے اندر۔ فرعون کو جب پتہ چلا، اس نے کہا کہ واقعی تم نے یہ صحیح پکی بات ہے، تم نے دیکھا؟ انہوں نے کہا کہ یہ جتنے بھی لوگ آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں، ان سب نے وہاں جا کر دیکھا ہے، اور یہ ایک محلہ نہیں، دوسرا محلہ نہیں، بلکہ جتنے بھی ہیں سب کے سب بنی اسرائیل جو تھے یہ 12 خاندان تھے، 12 خاندان۔ تو 12 کے 12 جو خاندان ہیں، یہاں سے سب کے سب خاندان نکل گئے ہیں، سب کے سب محلے نکل گئے ہیں۔ فرعون کو بڑا طیش آیا اور اس کو اندازہ ہو گیا کہ یہ صرف موسیٰ علیہ السلام اس طرح کر سکتے ہیں، ورنہ یہ جو لوگ تھے یہ بڑے ڈرپوک تھے، یہ بڑے ڈرپوک قسم کے لوگ تھے، اور ہمارے ظلم، فرعون یہ سوچ رہا تھا، ہمارے ظلم کی وجہ سے اور ہماری سختی کی وجہ سے یہ اتنے ڈر کے اندر، ہمیشہ خوف کے اندر ہوتے تھے کہ یہ اپنا سر کبھی نہیں اٹھاتے تھے۔ اتنا بڑا کام کرنا کہ پورے محلے کے محلے کو چھوڑ دینا اور یہاں اس جگہ کو خالی کر دینا، حالانکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر پکڑے گئے تو سخت در سخت سزا ہوگی، یہ صرف اور صرف موسیٰ علیہ السلام ان سے کروا سکتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام ان کے دل کے اندر یہ بہادری، یہ دلیری، یہ شجاعت جو ہے ان کے دلوں کے اندر صرف اور صرف موسیٰ علیہ السلام ڈال سکتے ہیں۔ چنانچہ اب فرعون کو اور زیادہ طیش آیا کہ اب تو وہ بہانہ ویسے بھی ڈھونڈ رہا تھا موسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کا، اور اب جب یہ پتہ چلا کہ پورے کے پورے خاندانوں کو لے گئے، اب اس کو وہ پرانی بات یاد آ گئی کہ اس نے شروع میں اس کو بتلایا گیا تھا کہ اس بنی اسرائیل میں سے ایک شخص کھڑا ہوگا اور وہ آپ کے تخت کو ہلا دے گا، آپ کے تخت کو ختم کر دے گا، آپ کی حکومت کو ختم کر دے گا۔ تو اب اس کو یاد آئی کہ ہو سکتا ہے کہ یہ وہی ہے۔ اب اس کو تقریباً یقین ہو کہ دیکھو پورے کے پورے بنی اسرائیل کے پورے ایک یعنی حصے کو وہ لے گیا۔ اس نے کہا رات ہی رات، نیند ابھی پوری نہیں کرنی ہے، فوجوں کو تیار کیا، اور اتنے غصے کے اندر اس نے کہا کہ اس فوج کے سربراہی میں خود کروں گا۔ ورنہ نارملی یہ ہوتا کہ فوج جاتی ہے لڑنے کے لیے یا کسی کو پکڑنے کے لیے تو پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ ان کے ساتھ نہیں جایا کرتا، یا جو لیڈر ہے وہ ان کے ساتھ نہیں جایا کرتا۔ فرعون کبھی ان کے ساتھ جاتا نہیں تھا، وہ جو فوجی ہوتے تھے یا فوجی کے جو بڑے جنرل ہوتے تھے وہ جاتے تھے۔ فرعون اتنے طیش میں تھا، اس نے کہا کہ میں خود جاؤں گا، اور دوسری طرف سے یہ اللہ کا ایک پلان تھا۔ اللہ رب العزت نے انت ترید وانا ارید واللہ یفعل ما یرید، آپ کے بعض ارادے ہوتے ہیں، لوگوں کے ارادے ہوتے ہیں، لیکن اللہ کا جو ارادہ ہوتا ہے، اللہ کا جو پلان ہوتا ہے وہ ہو کر رہا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کے دل کے اندر ڈالا کہ اب مجھے خود جانا ہے۔ اب اس نے اس طرح کیا کہ اس نے کہا کہ چلو میں خود جاتا ہوں، اور یہ اس کی ڈاؤن فال کی سب سے پہلی سیڑھی تھی۔ اب تیار ہو گئی پوری فوج، پورا لشکر، اور فرعون بھی اپنے گھوڑے کے اوپر بڑے اکڑ کے ساتھ، بڑے غصے کے ساتھ اور بڑے تکبر کے ساتھ سامنے تیار ہو گیا۔ اب یہاں سے اب یہ گھوڑوں کے اوپر تھے، اور ان کو بتلایا فوجیوں کو کہ ایسا آپ کو کرنا ہے کہ آپ کو اسلحہ پورے انداز کے اندر آپ کو اسلحہ لینا ہے، کہ اب اس پورے کے پورے بنی اسرائیل کو ایسی سزا دینی ہے کہ ایسی سزا وہ ان کی جو نسلیں ہیں وہ کبھی بھولیں گے نہیں۔ چنانچہ فرعون نے کہا کہ جلدی کرو تاکہ ان تک ہم پہنچ جائیں۔ اب یاد رہے کہ فرعون اور اس کا جو لشکر، اس کے جو فوجی، ان کی یہاں تو بہترین گھوڑے تھے۔ اس وقت کے لڑائی کے جو گھوڑے ہوتے ہیں، جنگ کے اندر جانے کے گھوڑے، وہ اور جن کا دیکھ بھال کیا جاتا تھا، جو بہترین دوڑنے والے ہوتے ہیں، اعلیٰ نسل کے گھوڑے، وہ ان کے یہاں موجود تھے۔ اور بنی اسرائیل
وہ تو اکثر چل رہے تھے، کسی کے پاس اگر کچھ سواری ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ تو چل رہے تھے۔ تو اگر وہ آدھی سے زیادہ رات بھی چلتے رہے، لیکن جب یہ گھوڑوں کے اوپر تیز آئیں گے تو تھوڑی ہی دیر کے اندر انہوں نے جو گھنٹوں کا فاصلہ اختیار کیا ہے یہ تھوڑی ہی دیر کے اندر کر لیں گے، نمبر ایک۔ اور دوسری بات کہ جب موسیٰ علیہ السلام ان کو اکٹھا کر رہے تھے، ایک خاندان کو اکٹھا کیا، دوسرے خاندان کو اکٹھا کیا، تیسرے خاندان کو اکٹھا کیا، یاد رہے کہ 12 خاندان ہیں، 12 خاندانوں کو ایک جگہ اکٹھا کرنا، پھر ان کے ساتھ آگے چلنا، کوئی پیچھے رہ گئی، کوئی سلو ہیں، کوئی جلدی ہیں، پھر جو آہستہ آ رہے ہیں ان کے لیے انتظار کرنا، وہ جب پہنچ جائیں پھر چلتے رہیں، کوئی بوڑھے ہیں، کوئی بچے ہیں، کوئی عورتیں ہیں، کوئی کمزور ہیں، کوئی بیمار ہیں، ان کی وجہ سے آہستہ آہستہ چلنا پڑتا ہے تاکہ ایوری بڈی کیپس اپ، تاکہ سب اکٹھے رہیں۔ تو اس وجہ سے پورا جو یہ قافلہ تھا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ تو آہستہ آہستہ چل رہا تھا، اور یہ لوگ گھوڑوں کے اوپر جلتے جو ہی صبح ہوئی، اوئے ہوئے ہوئے، قرآن کریم نے عجیب نقشہ کھینچا ہے۔ فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، اور ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی طرف، وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، اور ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی طرف کہ تیری قوم کو تو رات کے حصے کے اندر ان کو یہاں سے نکال کر اپنے ساتھ لے جا، لیکن ساتھ میں وارننگ بھی دے دی، انکم متبعون، یاد رکھنا کہ تمہارا پیچھا بھی کیا جائے گا، فرعون کو پتہ چلے گا تو وہ تمہارے پیچھے آئے گا فرعون اور اس کا لشکر، پہلے سے ان کو وارننگ دے دی۔ تو اب یہ لشکر اب چل رہا ہے۔ قرآن کریم نے پھر آگے فرمایا فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ إِنَّ هَؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ، فرعون نے بھیجا لوگوں کو، اپنے جو شہ سوار ہیں، چلو سب اکٹھے ہو جاؤ، ان کی پیچھے چلتے ہیں، یہ تو تھوڑے سے لوگ ہیں، یہ ہمیں غصہ دلا رہے ہیں، اب ان کو سزا دیں گے۔ ادھر فرعون اور اس کا لشکر آ گیا، دیکھا، دیکھتے تھوڑی ہی دیر کے بعد جو ہے فرعون اور اس کا لشکر قریب پہنچ گیا، اور اتنے قریب کہ دور سے بنی اسرائیل کی جو پوری قوم ہے وہ نظر آ رہی ہے۔ بنی اسرائیل نے جب پیچھے کی طرف دیکھا تو دیکھا کہ پورا لشکر آ رہا ہے، اور دھول کی وجہ سے محسوس ہو رہا ہے کہ یہ بڑی تیزی کے ساتھ آ رہے ہیں۔ سامنے دیکھ رہے ہیں سمندر، سامنے ان کو سمندر نظر آ رہا ہے، اور پیچھے بھی موت ہے، فرعون آ رہا ہے۔ تو اس وقت اللہ رب العزت نے فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ، جبکہ اصحاب موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے اس طرف دیکھا، فرعون اور اس کا لشکر آ رہا ہے، سامنے سمندر ہے، سمندر کے اندر ہم سب تیر کر نکل تو نہیں سکتے، سامنے اگر جائیں گے پانی کے اندر ڈوب کر مر جائیں گے، اور اگر پانی کی طرف نہیں گئے تو پیچھے سے فرعون اور اس کا لشکر پورا آ رہا ہے، وہ ہمیں ذبح کر دے گا، ذبح کرنے سے پہلے ہمیں بڑی سخت انداز کے اندر سزا دے گا۔ فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ، جبکہ دونوں جماعتوں کو اصحاب موسیٰ نے دیکھا، اس طرف یہ جماعت، اس طرف یہ ڈینجر، اس طرف یہ خطرناک، وہ خطرناک، قال اصحاب موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے مخاطب ہو کر فرمایا انا لمدرکون، اے موسیٰ اب تو ہم پکڑے ہی گئے، کسی صورت کے اندر خلاصی نہیں ہے، تو کہہ رہا تھا ہمیں کہ میں تجھے بچانے والا ہوں، اب تو بچنے کی کوئی صورت ہی نہیں ہے۔ ایسے کرتے ہیں، کچھ کالیں آئی ہوئی ہیں، واقعہ بڑا زبردست انداز میں چل رہا ہے، لیکن کافی دیر سے ساتھی انتظار کریں، آپ کی کالیں بھی لیتے رہیں گے اور پھر واقعے کو بھی مکمل کرتے جائیں گے۔ ایسے کرتے ہیں، کال کی طرف جاتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب جی آپ کا کیا حال ہے؟ الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جی، اللہ کا شکر ہے۔ سب سے پہلے تو مولانا صاحب جی آپ کو آج کی بہت زیادہ مبارک ہو۔ جزاک اللہ، تھینک یو سو مچ، بڑی مہربانی، اللہ رب العزت مولانا آپ لوگوں کے منہ کو مبارک کرے انشاءاللہ۔
आमीन। मौलाना साहब जी हमारे लिए भी दुआ करें, अल्लाह की ज़ात ये साथी हमारे नसीबों में भी लिखें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबको नेक आमाल की तौफीक नसीब फरमाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आमीन सब के नेक आमाल को कबूल फरमाए। आमीन। मौलाना साहब जी आपसे मैं दुआओं की दरख्वास्त थी, बच्चों की कामयाबियों के लिए और घरेलू मुश्किलात और परेशानियों के बेहतर हाल के लिए दुआ फरमा दीजिएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खैर के फ़ैसले फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको नेक आमाल के अंदर और नेक कामों के आमीन अंदर कामयाब फरमाए। आमीन। मौलाना ठीक साहब जी मेरी बहन से थोड़ी सी बात कर लीजिएगा। ठीक है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौलाना साहब जी सबसे पहले तो आपको हज की बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक हो, खैर मुबारक हो। दुआ अल्लाह करे की अल्लाह ज़ात रब्बुल आपके दुआ करो अल्लाह अल्लाह रब्बुल ताला इज़्ज़त कबूल फरमाए। आमीन। अल्लाह ताला की ज़ात आपके हज को हज मबरूर का दर्जा अता फरमाए। आमीन 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 आमीन। मौलाना साहब जी हमारे लिए भी ये दुआ फरमा दीजिए कि अल्लाह की ज़ात हमें जो इस पाक दर की हाज़िरी अता फरमाए। आमीन आमीन। बस दुआ ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबको नेक आमाल की तौफीक नसीब आमीन फरमावे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमसे ये जो नेक आमाल हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको कबूल फरमावे। तो बड़ी आमीन। खुशी मौलाना होती, साहब जी बस दुआ जी करते जी रहें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको दीन के ऊपर इस्तिक़ामत नसीब फरमावे और अल्लाह रब्बुल आमीन इज़्ज़त हमसे दीन के अंदर नेक आमाल इखलास के साथ कबूल आमीन। फरमावे। मौलाना साहब जी हम सब के लिए, बच्चों के लिए, हमारे माँ बाप बहन भाई सब कामयाबी की दुआ फरमा दीजिए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ज़रूर सबके लिए मैं अल्लाह। खुद मौलाना साहब की लाइसेंस कर रही हूँ। लाइसेंस एक दफ़ा मेरा लाइसेंस का पेपर जो है ना हो गया, फेल हो गई हूँ, तो अब दोबारा मैंने पेपर देने तो दुआ फरमा दीजिए। ठीक है इंशाल्लाह बेहतर। अल्लाह अल्लाह रब्बुल की इज़्ज़त बात कामयाब। खैर के फ़ैसले फरमाए और जिसमें हमारे लिए आमीन खैर है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वो हमें आमीन। नसीब बेशक फरमाए। बेशक बेशक, बंदे को नहीं पता होता जो खुदा जानता है। सही सही यही बात होती है। बस दुआओं की बहुत ज़्यादा दरख्वास्त है आमीन आपसे, आमीन। बस अपनी दुआ में हम सबको अपनी दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। ठीक है इंशाल्लाह जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। अगली अगली कॉल की तरफ जाते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मौलाना साहब आपको हज मुबारक। हम सब घर वालों फैमिली की तरफ से आपको हज मुबारक। बहुत खुशी हुई है आपने हज किया है। जज़ाकल्लाह जी खैर मुबारक हो और अल्लाह ताला कबूल फरमावे। और ये आमीन जितने भी लोग इतने प्यार से कहते हैं तो उन सब को मेरी तरफ से ये है कि खैर मुबारक हो और आप मुझे खुफिया तौर पर भी एलानिया तौर पर भी हर लिहाज से अपनी दुआओं के अंदर ज़रूर शामिल रखा करें। जी जी जी। हमको बहुत खुशी हुई है। आप इतने अरसे इतने दिनों के बाद आप टीवी पर नजर आए हैं तो हमने सोचा मौलाना साहब कब आएंगे कब आए। आपका इंतजार करते थे। आप स्पेशल 7 बजे हम आपका प्रोग्राम शुरू करते हैं। घर का काम छोड़कर आपको देखने की जरा खुशी होती है कि मौला साहब को देखो तो अच्छे अच्छे प्रोग्राम। आप बहुत अच्छे प्रोग्राम करते हैं। आपके प्रोग्राम देखूं, अगर कोई मसले की जरूरत हो तो आपसे वो भी पूछते हैं, मुफ्ती से पूछते हैं, आपसे पूछते हैं। तो आप बहुत अच्छा प्रोग्राम करते हैं। हमको बहुत खुशी होती है। जज़ाकल्लाह खैर। ये आपका इखलास है और आपकी ये साफ़ दिली है। बहुत सारे साथी, जैसे मैं कल भी कह रहा था पिछले सेशन के अंदर भी, कि यहाँ जो स्विच बोर्ड वाले साथी हैं तो वो बार बार कह रहे थे कि बहुत सारे लोगों ने फ़ोन करके पूछा कि मौलाना साहब क्यों नहीं आए हैं। तो मैंने कल भी बतलाया था कि उसकी वजह ये थी कि हज के बाद चूँकि जैसे आप लोग बड़े प्यार मोहब्बत के अंदाज़ के अंदर पेश आए हैं तो इसी तरह बहुत सारे लोगों मुलाकात वगैरह के लिए आते हैं। तो इसलिए 1-2-3 हफ़्ते दरमियान में इस तरह मैंने फिर छुट्टी की। और दूसरी बात यह कि वाकई आप लोगों का हक़ भी बनता है कि इधर भी आना चाहिए। तो बड़ी मेहरबानी, आप बड़े इखलास के साथ इंतज़ार करते हैं और आपको यानी प्रोग्राम पसंद है। दुआ करते रहें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इखलास के साथ हमसे दीन की खिदमत लेते रहे। आमीन आमीन। बहुत बहुत मेहरबानी, शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। जज़ाकल्लाह अल्लाह खैर। हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। ऐसे करते हैं फ़िलहाल ब्रेक ही जितने भी ब्रेक जाने से पहले तमाम हज़रात का मैं शुक्रिया भी अदा कर दूं कि बड़ी ही आप लोगों ने मोहब्बत का इज़हार किया है ऑनेस्टली। और जितने भी आप सामीन हैं हमेशा बड़े प्यार के साथ, बड़े ही मोहब्बत के साथ पेश आते हैं। बहुत ही आप लोग प्यार करते हैं। पता नहीं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके दिलों के अंदर इतना प्यार रख दिया है। आप दुआएं भी करते हैं तो आपकी दुआओं का भी बहुत शुक्रिया, आपके प्यार का भी शुक्रिया। और आप आते हैं और आप सवाल करते हैं। सवाल करने से मुझे मौका मिलता है। अगर आप लोग नहीं सुनते या आप लोग सवाल नहीं करते तो मेरी क्या वक़्त है, मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो इसलिए आप लोग आएँ, सवाल करें और अच्छे सवालात करें और उससे फिर ये होगा कि आपके सवाल का जवाब भी मैं दे सकूँ और फिर जितने भी सामीन या नाज़रीन हैं उन तक दीन का जो इल्म है वो भी पहुँच सके।
تو ایسے کرتے ہیں، فی الحال بریک کی طرف جاتے ہیں، بریک کے بعد پھر واپس آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. فی الحال بریک کی طرف.